نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علی ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیموا الحج والعمرہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، ایک بچے کو لگا دیں گے، پانی دے دیں، پئیں گے تو کیا؟ وہ لا رہا ہے، پینے کا لا رہا ہے مولانا حافظ صاحب، 2 منٹ رکو۔ حجاج کرام، نوجوانان اسلام، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ اللہ کے سب سے لاڈلے اور سب سے چہیتے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ نے نبی کو تمام نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا، اور اللہ نے جب ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، تو ہمارے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت نہ ہو؟ اور گنبد خضرا، جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور زندہ ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ اپنے روضہ مقدس میں زندہ ہیں۔ اور جب آپ کا امتی مواجہ شریف سے آپ پر سلام بھیجتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ بلکہ میں نے حضرت محدث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی گزرے ہیں کہ تفصیل نہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں مواجہ شریف میں گنبد خضرا میں پہنچو اور سلام کرنے کے بعد فوراً کہو کہ یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیں کہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد۔ جب سے میں نے یہ کتاب میں پڑھا اور جب بھی اللہ نے مجھے بلایا، توفیق دیا، تو میں پہلے یہی جملہ کہتا ہوں جو حضرت محدث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا۔ میں بہت سارے ساتھیوں سے کہا، اس مرتبہ ہی کہا، میں کہا اسی طرح کہہ دو۔ دوستو، بزرگوں، کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہوئی، مکمل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں وہاں، آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، تیرے حکم پر میں نے تیرا گھر بنایا، تعمیر کر دیا، اب یہاں آئے گا کون؟ یہ تو جنگل ہے، بیابان ہے، ریگستان ہے،
یہاں کون آئے گا؟ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، تم آذان کہو، ندا لگاؤ، اور اس طرح ندا لگاؤ کہ دونوں شہادت کی انگلیاں دونوں کان کے اندر ہوں، اور تلبیہ جو ہم حالت احرام میں پڑھتے ہیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تلبیہ پڑھنے لگے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے دائیں بائیں جانب اسی طرح آواز لگایا۔ اللہ نے کہا ابراہیم سنو، آواز تم نے لگا دیا، اب میں قیامت تک آنے والے، قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے کان میں تیرے اس آواز کو پہنچا دیا، اور جس کے کان میں یہ آواز پہنچی ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کعبہ کی زیارت کرنے کو حج یا عمرے میں ضرور آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے کانوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پہنچی ہے وہ حج کو گیا اور وہ عمرے کو گیا، اور جو گیا ہے وہ اپنے طاقت کے بل بوتے نہیں گیا، پیسے کے بل بوتے نہیں گیا، مالداری کے بل بوتے نہیں گیا، کروڑ پتی لکھ پتی کے بل بوتے نہیں گیا۔ اللہ تو درویشوں کو بلاتا ہے، اللہ فقیروں کو بلاتا ہے، اللہ کو جو مقبول اور محبوب ہوتا ہے اللہ اسے بلاتا ہے۔ ہمارے عبدالرب صاحب کالا بھائی ہیں، ہمارے ماسٹر عالم صاحب بیٹھے تھے وہ ہیں، ماسٹر فیاض ہیں، بہت سارے ہیں، ہمارے ماسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، امتیاز بھائی ہیں، بکا بھائی ہیں۔ کیا یہ لوگ اورنگزیب مغلیہ بادشاہوں سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے؟ اللہ نے مغلیہ بادشاہوں میں سے حتیٰ کہ اورنگزیب کو بھی اللہ نے حج کی توفیق نہیں دیا، کوئی بھی مغل سلطنت کا بادشاہ حج کی توفیق اسے ملی نہیں۔ ہم تو اس مالک کا جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا شکر ادا کریں گے کہ مالک نے ہمیں بلد امین جو مکہ مکرمہ ہے، جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، اللہ کا کعبہ جو عظمت والا گھر ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو، آپ جانے والا کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ پیسہ لے کر بیٹھے ہیں، حج کی توفیق نہیں، پیسہ رکھا ہوا ہے آج جاؤں گا کل جاؤں گا، انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن دوستو بزرگوں، جس کو وہ مالک بلانا چاہتا ہے، یہ مدرسے کے ٹیچر ریٹائر کے بعد، دوستو بزرگوں میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا رقم جو اسکول کے ٹیچر کے ملتا ہے فرض نہیں، لیکن اللہ نے انہیں قبول کیا، وہ جگہ حج کر کے آئے، فیملی کے ساتھ گئے، ہمارے ماسٹر مرزا افضل بیگ گئے۔ یہ اللہ کی توفیق سے۔ اور سب سے بڑی بات کہ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، اور مدینہ میں ریاض الجنہ میں نماز 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، جتنی رکعت ہو، آپ دنیا کے جنت میں پہنچ گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو دنیا کے جنت میں جب اللہ نے پہنچایا تو کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اگر گناہ کا سمندر بھی ہوگا تو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ابے سبحان اللہ تو کہو، داڑھی بڑی بڑی بیٹھے وہ مسلمانوں کو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔